ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں نے تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ، یہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں یوٹیوب کے اندر یہ جو میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں ویری مچ میری بھی ایک چھوٹی سی نواسی ہے اس ملک کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال چال ہے سارے نے؟ امید کرنی ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ تعالیٰ سبھاں کے اپنے حفظ و امان وچ رکھا ہے. اج دی ویڈیو جڑی میں نال شیئر کرساں نا، ایک چیریٹی ایونٹ ہے جڑی کہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں انہاں آرگنائز کیتی ہے، ساجدہ پروین اور انہاں نے ہسبینڈ کبیر بھائی. تے او ہسبینڈ وائف جڑے نے انہاں اے خوبصورت جا ایونٹ رمضان تو پہلے آرگنائز کیتا ہوا ہے، جڑا کہ عقاب سکول ہے اساں نے میر پر. اتھے بلائنڈ بچے جڑے اتھے ایجوکیشن حاصل کرنے اور اتھے انہاں دی دیکھ بھال کیتی جانی ہے، اور اتھے جڑا نا انہاں نے ایجوکیشن دا خیال رکھیا جانا، انہاں دی ویلفیئر دا خیال رکھیا جانا وا. تے اتھے اج جلساں چیریٹی ایونٹس تساں کی بھی کھڑساں. تے اگر ہمارے پر ٹرسٹ کرنے ہو تے اس چیریٹی کی تساں ضرور سپورٹ کرے رمضان وچ. تے رمضان وچ تساں جتنا دل کھول کے چیریٹی کری سکنے اتنا کریا کرو. میں تے ازمائی کہتا کہ جتنا میں ہاتھ کٹیا اتنے جڑے حالات خراب ہوئے، جتنا او اللہ تعالیٰ آکھیا وا کہ اگر تساں نے حالات خراب تے تساں ماڑے نال تجارت کرو. تے اس واسطے ہے کہ جتنا تساں خرچ کرسو اتنی اللہ تعالیٰ تساں نے رزق وچ برکت دے سی. تے اج جلساں اور کی دساں کہ او اپنے درس نے بارے وچ اساں کی سپیچ وغیرہ دے سن، اور اتھے جڑا نا اج ایک پروگرام رکھیا نے. تے میں پہلی دفعہ جائی رہی ہوں اس پروگرام وچ. تے میں تکساں کہ کس طرح ہونا اور تساں کی بھی نال ہی کرساں. تے پھر انہاں نے ڈیٹیل وغیرہ شیئر کرساں. اگر تساں چیریٹی کرنا چاہنے ہو تے ظاہر سی بات ہے نابینا بچیاں کی نہ لگ سی تے پھر کس کی لگ سی، یہ تساں خود سوچی کنو. تے الحمدللہ میں بھی اس سکول کی کرنی رہی ہاں، کیونکہ اساں نے میرے پر آندا جلے پاکستان جانے نا تے اتھے پھر جائی کے نا یا اساں بکرا جلے نیاز دے ساں تے اتھے دئیے ساں، یا پھر اساں جلے زکوٰۃ دینی ہونی ہے، صدقہ دینا ہونا وا. تے یہ جی بچیاں کی تے صدقہ اور زکوٰۃ جو بہت زیادہ لگنی ہے نا. تے چلو پھر شروع کرنے اج نی ویڈیو. تے تساں کی کھڑنے آ چیریٹی ایونٹ وچ. تے اس وقت کسے کنی رونقاں شونقاں جے لگی ہیں ماڑی تی شادی مسے ختم ہوئی ہے. تے انشاءاللہ جڑا ولیمہ ہے او رمضان تو بعد ہے. جی ہاں، کیونکہ ٹائم کون سی اگر رمضان آئی گیا سی پھر بکنگ وغیرہ نہیں سی ملنی، پھر اس واسطے جڑا رمضان تو بعد ولیمہ ہے. تے اس کی تکنے واسطے اس چینل کو ضرور فالو کری کنے. اج لائٹاں شیٹاں بھی لے گئیاں اور جڑا نا رونقاں ساریاں ہمارے گھراں نی آہستہ آہستہ مند ہونیاں پیاں. تے چلو پھر تیاں نال ہی آنے ہونے رونقاں ہونیاں. تے چلو پھر شروع کری کنے اج نی ویڈیو. اج لائٹاں لانے ویلے بھی آئی گئے، رونقاں چلے بیٹیاں چلیاں جانیاں تے رونقاں بھی نال ہی چلیاں جانیاں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے گھر دی رونق چلی گئی ہے تے نال لائٹاں دی رونق بھی جا رہی ہے. چلو جی ہن نکلے ہماری فرینڈ آئی گئی میری پک کرنے واسطے. یہ کس طرح کھولنی ہو ٹیسلا؟ یہ ٹیسلا کس طرح کھلنی ہے؟ شغل مارے اگے جو بنائے او بنائے. میں تساں خوش رہو سی مارے پاویں شغل بنانے رہو ہیں. او بندے مکی ہسے شکر کھولی تندی کہ کھلی ہاں ہاں یہ تے گل سی ریکارڈ کرنے والی. موٹا لاس دیا نا پورے وچ کی کرو راستے میں کی اے ہماری باجی آئی ہے. چلو جی ٹھیک ہو. کیونکہ اساں اپنی بھینوں ساجدہ نال آئے ہاں، کیونکہ وہ آرگنائز کری رہے ایونٹ. اساں جلدی آئی گیاں تے اسٹیج وغیرہ دی تیاری ہوئی گئی ہے تے سامان شمان سارا اشنا پیا جڑا نعتاں پڑھنے والا وے الحمدللہ سے. تے ٹیبل وغیرہ لگے، ایک سائڈ پر مرد ہو سن، دوسری سائڈ پر عورتاں ہو سن. عقاب ویلفیئر ٹرسٹ ہے نا جڑا، اس پر تے میں اکھاں بند کر کے یقین کری سکنی نا. اس نا ریزن یہ ہے کہ جڑے ماڑے سسر ماموں سن نا او اس نے کی سپورٹ کرنے ہونے سن. تے انہاں نا دفتر ہونا سی میر پر، انہاں نے درساں نے کول ہی. تے او سارا دن ظاہر سی بات ہے میر پر رہنے سن. تے اتھے پورا دن گزارنے نے لحاظ نے نال انہاں کی سارا پتہ ہونا سی کہ کیڑی چیریٹی کس طرح کام کری رہی ہے. اور ریسرچ کرنے تو پہلے وہ کدے بھی نہیں سن چیریٹی کرنے ہونے. تے وہ پہلے پتہ کرنے سن کہ بندہ صحیح کام کری رہا یا نہیں، تے پھر جڑا نا اسی سپورٹ کرنے ہونے سن. اللہ پاک انہاں کی جنتاں چ کردا ہے. تے میں انہوں نے نا پر قرآن پاک ڈونیٹ کیتا ہوا. یہ نہیں کہ میں بانی ہاں کہ کوئی شو مارنے نہیں گل ہے یا کچھ. میں اس واسطے دسنی ہے کہ اگر تساں نے بھی کوئی پیارے دنیا پر چلے گئے تو تساں انہوں نے نا پر قرآن پاک ڈونیٹ کرو.
تے سپانسر کرو تے تساں کی ثواب ہوسی اسنا تے جڑے دنیا پر چلے گئے انہاں کی ثواب ہوسی جدوں وہ بچے پڑھسن تے 150 پاؤنڈ نا اے قرآن پاک سی کیونکہ اسپیشل قرآن پاک ہونا ہوا اسپیشل بچیاں واسطے تے اس واسطے اس نے تھوڑی جی پرائس زیادہ ہونی ہے تے اج تو پہلے میں تساں کی کدے بھی نہیں آہے کہ ہماری ویڈیو پوری تکے تے اج میں تساں اگر ریکویسٹ کرساں کہ اس ویڈیو کی تساں پورا تکے اس کا ریزن یہ ہے کہ جس وقت اس ویڈیو نہیں ارننگ ہو سی نا تو ساری ارننگ انشاءاللہ جب بھی میں پاکستان جاسا نا تو انہوں نے درسا جائی کے تو انہوں نے والا کرساں اور تساں کے نال ولاگ بھی بنائی کے دساں پورے پروف نے نال انشاءاللہ ماڑا پورا ارادہ کہ جلے اس واری میں پاکستان جاسا نا تے ضرور عقاب وچ جے کے ولاگ بناساں انہاں بچے نال ملساں اور تساں کی ملاساں تے پلیز اس ویڈیو کی پورا تک اور اگے بھی شیئر کرے تاکہ اس ویڈیو نے جتنی بھی ارننگ ہو سی نا 1 پاؤنڈ ہو سی یا 1000 ہو سی وہ میں جائی کے نا تے اس ٹرسٹ کی جائی کے انہوں نے والا کرساں انشاءاللہ تھینک یو سو مچ عقاب ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر لکھیا ہوا ہے اگر چیریٹی کرنا چاہتے ہو فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں رجسٹر چیریٹی ہے ایک شعر ہے کہ تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی ظاہر ہے یہ کرم ہے تو یہ سانسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو اس میں ملک صاحب تشریف فرما ہیں محبت والے لوٹن کی یاد لوٹن کی شان میرے برادر ہیں اور بھی کونسلر حضرات ہیں پروفیسر صاحب یہاں سے تشریف فرما ہیں اور بزرگ ہیں دوست ہیں احباب ہیں تو میں ایک حمدیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک شعر ہے کہ کوئی نون بخشی نجات غم تھی رکھے آپ محفوظ طوفان وچوں پیٹ مچھلی دے یونس نو بند کر کے پھر زندہ کٹ دسیے زندان وچوں آپ آدم دی توبہ قبول کر کے کیتے شاد مڑ دردے ہجران وچوں رکھے تاج سر اس دے فراق کے دا جو معصوم وکے آئے کنان وچوں یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ وہ کسی کو چاہے عزت سے نوازے تو ایک بڑا خوبصورت کلام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر حمد رب جلیل کر بندے مغفرت کی سبیل کر بندے او نہ مکھڑے دے دل ویکھدا او تے بس اپنے بندیاں دے دل ویکھدا ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ وہ مالک خالق ارض و سما سب میں رہ کر بھی سب سے جدا وہ روزی رساں ہر عالم کا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ مخلوق ہے ہم مولا ہے وہ محتاج ہے ہم داتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ خاموش فغاں سنتا ہے وہ ہر لہجہ ہر دم اللہ
ہر لہجہ ہر دم اللہ. اب میں آپ کو کھڑی شریف کی سرزمین پہ لے کے چلتا ہوں. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رومی کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، سیف الملوک کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی. تو یہ کلام جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور کئی زبانوں میں اس کا جو ہے ترجمہ ہوا ہے مختلف زبانوں میں. تو میرے دوستو، قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت جمعہ. اس کی آخری آیت ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ پرووائڈر آف فوڈ اینڈ ایوری تھنگ. بعض بات بندہ سمجھنا جی کہ اگر میں نہ ہوا تو یہ نظام نہیں چلنا، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا. سرکار واصف صاحب نے کہا کہ تیرے بعد بھی یہ دنیا کا نظام ایسا ہی رہے گا جیسا تجھ سے پہلے تھا. تو میاں صاحب سرکار فرمایا کہ وہ رب جڑا وہ بہتر رزق دینے والا ہے. اس حوالے میں ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، جو جو رزق کسے دا کیتے اسی لکھیا کدی نہ ٹالے. لکھ کروڑی تکے بریائیاں پھر بیوں میں پالے. اس پان اندر موتی کردہ رکھ کے قطرہ پانی. شکمہ وچوں باہر آڑے صورت بی بی رانی. شکمہ وچوں باہر آڑے صورت بی بی رانی. اور نعتیہ شعر کہ کی کچھ نات تو ساڈی آکھاں خلقت دے سردارا. لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اولاد پاک ہے انہاں نال محبت نہ پیغام میرے دوستو میاں محمد بخش صاحب نے کس طرح عطا فرمایا دیتا ہے. آپ نے شعر ہے کہ آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جاندی. اے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی. پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. تو میرے دوستو آپ نے شعر ہے کہ اگر جس ویلہ دریا نال قطرہ ملنا نا پھر وہ قطرہ نہیں رہنا، پھر وہ دریا ہی بن جانا. اسی طرح اگر کسی اساں جے گناہگار بندے کی نسبت کسی درویش نال ہونی ہے تو پھر اس بندے پر بھی اس کی محبت نہ رنگ چڑھنا، پھر تو انسان گناہاں تو ہٹنا، پھر شاعری طرف جانا. تو اس طرح ایک شعر ہے نسبت اللہ بڑا اس وزن ہے. قطرہ منج پیا دریاوے تایوں کون کہاوے
اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منگایو اے پکی اے خبر اسانو. اور میاں صاحب سرکار فرمایا کہ اگر تساں نے والدین راضی تساں نال تے تساں بہت اچھے اور خوش قسمت انسان ہو. تو آپ نے ایک شعر ہے کہ ماں منیتا رب منایا پہلا مرشد مائی شکر خدا دا جے تو راضی نالے پتر آئی تجے میں اج ٹراں پردیسے سیکوات جاوا کیڑا پچھوں کرے دعائیں رو رو واگن ماوا. بندے آنے جی کہ تساں نے والدہ نشان جی پڑھنے ہو تو پھر والد کا کیا قصور ہے؟ یہ ساری زندگی تساں کی سٹرگل کریدا ہے, تساں پڑھایا لکھایا, تساں واسطے دکھ تکلیفاں برداشت کیتیاں اور 5ویں بلڈنگ پر جائیدا ہے وہ پلسٹر کی تھی بلڈنگ اور کھمبیاں پہ چڑھیا اور ٹیکسی چلائی اور کیڑے کیڑے دکھ برداشت کیتے. تو میاں صاحب سرکار والد نشان شعر لکھیا کہ اے بابل تو قبلہ کعبہ دل تے جان میری دا دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دا. اگر تو بیٹے جدا ہون جوان پتر یا بھائی جدا ہو جان تو میاں صاحب سرکار کس طرح لکھیا اے جان فرزند پیارے بچھڑنے کون روے مڑ تھوڑا سب روگا سر روگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا. اے اساں نا کد ملنا مڑ کے پئی ہمیش جدائی روڑ پھل محمد بخشا رجنا شافی انائی. میرے دوستوں میں آخری کلام پیش کرنا پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں معرفت سنا رہا اس نے ظاہر ہے حکم بھی ہے کہ اپنے آپ کی پہچانوں کہ میں آیا کتھوں ہوں تے میرے یہ طاقت ہے ایک کیا چیز ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ نہیں کہ خالی لنگر کھاؤ ہے مکان بناؤ, نہیں, زندگی یہ نہیں ہے. دوسرے واسطہ بھی سوچو ایک محبت کا سلسلہ ہے تو اپنے آپ پر بھی غور کرو کہ ایسا اس دنیا پر نہیں رہنا, یہ عارضی سفر ہے. قرآن پاک جا کے کلو من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہ سورۃ الرحمن کی ایک آیت شریف ہے جنہی میں پیش کیتی ہے. تو میں چونکہ میرے استاد پروفیسر الیاس ایوب صاحب جس ویلے میں میرپور کالج پڑھیا اس لئے پروفیسر سن تو پھر میں پھر ماسٹر یونیورسٹی چلا گیا, میں اتوں کیتا, میں بھی پھر پڑھانا رہا کچھ عرصہ. تو یہ اس نے کرم نال بندے نہیں آواز بھی ہے, اس نے عطا بھی ہے, یہ اکھاں دی روشنی بھی ہے, یہ بندے نہ کوئی کمال نہیں, علم بھی اس کی طرف ہے. تو دائم اقبال دائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ منڈی باب الدین نے ایک صوفی شاعر گزرے, میں اتنے 2 دفعہ گیا تو انہوں نے بہت ساری کتاباں لکھیاں, پی ایچ ڈی بندے انہوں پر کرنے پنجاب یونیورسٹی جڑے پڑھنے. تو پنجابی زبان وچ انہوں نے ایک شعر لکھیا کہ بڑا خاص شعر ہے کہ آنے بندیا کہ تو اس مٹی پہ ٹرنا پھرنا ہے تے اے ٹائم لاش نہ کہ آج تک تو بڑے ہی ہیں ٹورا نال پھرنے نہ پھر مٹی نے اچھ لگا جا سے. تو جڑے کپڑے لائے نا اے بھی روم نے بننے تو
تو روح نال پھر دھاگا بننا تے جڑا روح ہے وہ بوٹے نال ہونا تے بوٹا جڑا وہ مٹی وچ ہونا. تو جڑی گھڑی بندی بھی ہے لوہے دی ہے تے قرآن پاک دی صورت ہے الحدید عربی جانے لوہے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ میں لوہا بنایا اس میں بڑے فائدے. تو اگر وہ اس مٹی پر چلے تو عاجز ہو کے رہو. تو یہ صوفیانہ پیغام ہے اور یہ اسلام کا پیغام ہے کہ تسا محبت تقسیم کرو, مسکرا کے ملو. تو انہوں نے شعر ہے جی کہ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی, مٹی نال جا پائی جدائی مٹی, مٹی ول مڑ پرت کے گئی مٹی, مٹی ول مڑ پرت کے آئی مٹی. تے اتے مٹی مٹی ہس دیے مٹی روم دیے, عقل مند مٹی تے سودائی مٹی. ایتھے مٹی پئی مٹی نو کھا دیے, ایتھے مٹی نے پئی اڈائی مٹی. تے مٹی پٹ کے مٹی دی قبر کڈی, مٹی رکھ مٹی اتے پائی مٹی. دائمی انہاں دی دوم لولا کے اندر, جنہ عشق دی پاک کرائی مٹی. اور آخری شعر اے بندے دولت کمانے نا, میں بھی ظاہر ہے کشمیر وچ پیدا ہویا پڑھیا, پھر میں ادھر آیا میں چلو جی جڑیا کوئی معاملہ. تو اے نظام ہے میرے دوستو. نال جڑے پنے سن کئی جج بنے, کئی پولیسی چلے گئے, تو بہت سارے معاملات ہونے. رفیق مغل صاحب جڑے آج کوریج کر رہے نے, پرانے اساں ساتھی, وادی نیلم کشمیر نال انہاں دا تعلق ہے. تے اساں نے کشمیر اتنے رنگ اور ماشاءاللہ. تو خواہش ہو رہی ہے کہ عمر وچ اللہ پاک اساں کی دن دسا کہ اساں وطن آزاد ہو گیا. تے اساں اپنی گڈی وچ پہلا سری نگر جا, جموں جا, پونچھ جا, وہ ادھر آون اور یہ بہاراں ہون تے سارے بزرگ جڑے نے بھی تکن انہاں دی بڑی خدمات ہیں, ایک سیاسی سوچ فکر رکھنا. تو آخری شعر جناب پیش ہے کہ میں تو لفظ سنانا کہ آنا بندے تو دولت کمانے نا, پھر غلط طریقے نال بھی کمانے. ایسے بہت سارے بندے تکے نے ایسے. تو آنا کہ دولت نے جس جگہ وگاڑ کیتے, انکساراں نو کر کے مغرور لے گئی. نکلے پر پرزے جا کرم خاک تائیں, اس نو پرداری سوئے تندور لے گئی. کرمانے نا کیڑے کی فارسی جی. تا جلا دولت مند بندے کی پر لگنے تو پھر بڑا اسراف کرنا, تو پھر وہ اس میں زوال شروع ہو جائے. تو نکلے پر پرزے جا کرم خاک تائیں, اس نو پرداری سوئے تندور لے گئی. ایسی فتنہ گار ہک دن قارون تائیں, کتھوں کتھا کر فتنہ فطور لے گئی. او ازر ایسی دولت دا کی فائدہ, جیڑی بندے نو رب تو دور لے گئی. تو دعا ہے کہ اللہ پاک اساں کی رزق حلال دے طیب و طاہر, پھر اس نے چوں اچھا کماں دی طرف خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلاں دی گلاں جانا میرے دوستو. ہن جڑا پروگرام دا اگلا حصہ ہے وہ جڑے تے بڑے معروف پریزنٹر ریڈیو ٹی وی نے, انہاں نال کافی سلو جی ملاقات ہوئی سی. میں انہاں نال گزارش کرنا کہ وہ اسن اور باقاعدہ پروگرام کو شروع کرسن. بہت شکریہ جناب, مہربانی. انہاں دا نام ہی یاد نہیں رہا جناب. اظہر عاشقاں دا صدا صبر سالو. بہت بہت شکریہ, شکریہ, مہربانی. دھڑکتے دلوں کو, سنتی سماعتوں کو, دیکھتی نگاہوں کو, ہنستے مسکراتے ہوئے چہروں کو, پیار سے, محبت سے, چاہت و چاشنی سے, دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا آج کا میزبان راکی خان السلام علیکم کہتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے آج کی یہ جو محفل ہے, آج کی یہ جو سنگت ہے, آج کا یہ جو بیٹھنا ہے, آج کا یہ جو اکٹھا ہونا ہے, یہ ہم سب کے لیے جو ہے بہت اہم ہے. پہلے تو اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ان قیمتی منٹوں سے, جو کہ شاید ہم شام کے اس پل میں اپنوں کو دے سکتے تھے, ان کو چھوڑ کر, اس کی قربانی ہاتھ دے کر, تو ہم آج یہاں پر ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں. یعنی کہ ایک اچھے نیکی کے کام کے لیے ہم یہاں ہیں. اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, جانتے ہی ہوں گے لگ بھگ پچھلے 26-27 سال سے برطانیہ کی ریڈیو انڈسٹری کے اندر لوگ میری آواز سن رہے ہیں. پہلے سن رائز ریڈیو پہ, آج کل لائکا ریڈیو پہ, اور ماہ رمضان میں میرے سحری اور افطاری کے پروگرامز آتے ہیں, جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عزت دی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ کے پاس جو میرے والدین جا چکے ہیں شاید وہ بھی وہاں پہ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے کہ یہ عزت اسی طرح قائم دائم رہے. بشمار پروگرامز میں جو ہیں وہ چیریٹی کے حوالے سے مجھے مدعو کیا جاتا ہے، اور میں وہاں پر جانا اپنے لیے ایک فخر اور اعزاز اس لیے سمجھتا ہوں کہ خدا نے شاید یہ جو تھوڑی سی صلاحیت دی ہے، یہ جو آواز دی ہے، یہ جو لہجہ دیا ہے، یہ جو ذہن دیا ہے، اس سے لوگوں کے ساتھ یہ بات کر سکوں کہ شاید ان کو احساس ہو سکے کہ ہمیں لوگوں کے لیے کیا خدمات کرنی چاہیے. انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین جو کہ پچھلے سال انتقال کر گئے، رتن ٹاٹا صاحب، آپ لوگوں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. رتن ٹاٹا نے اپنی زندگی کے اندر $105 ملین کی چیریٹی کی تھی اپنے کاروبار سے. لیکن یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا؟ کیوں رتن ٹاٹا نے 105 ملین اپنے ڈالر جو ہیں وہ لوگوں میں، غریبوں میں بانٹ دیے؟ صرف اور صرف 17 سال کے تھے رتن ٹاٹا، تو کھیل رہے تھے کرکٹ میدان میں. تو کچھ بچے جو ہیں وہ میدان کے پاس کھڑے ہو کے بھوک سے، پیاس سے نڈھال تھے، گرمی کا موسم تھا. تو رتن ٹاٹا کے پاس آئے اور رتن ٹاٹا کو آ کے یہ کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں، کچھ پیسے دے دیں کہ ہم کچھ پی سکیں. تو رتن ٹاٹا کی جیب میں کچھ پیسے تھے، ایک اچھے گھر سے تھے، کاروبار ان کے والد تھے، تو انہوں نے ان کو بچوں کو کچھ پیسے دیے. تو بچے لے کے وہ پیسے بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ وہاں پہ کھڑا رہا. وہ بچہ اس جگہ سے ہلا نہیں. بڑی غور سے سنیے گا اس بات کو. رتن ٹاٹا نے کہا پیسے دے دیے ہیں، بس اتنے ہی ہیں، جتنے باقیوں کو دیے ہیں اتنے تمہیں دیے ہیں، جاؤ جا کے کچھ کھا لو، کچھ پی لو. وہ بچہ پھر بھی نہیں ہلا. اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ اور کیا مدد کر سکتا ہوں. وہ بچہ دیکھ رہا تھا رتن ٹاٹا، ایک 17 سال کا لڑکا ہے، اسے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے. وہ بچے کی طرف جھکے اور رتن ٹاٹا نے پوچھا کہ بتاؤ میں اور کیا کر سکتا ہوں. کہتا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، پیسے تو آپ دے چکے ہیں، میں بھی جا کے کھا لوں گا. لیکن کہتا ہے کہ میں مسلمان خاندان سے ہوں. کہتا میرا بلیو ہے کہ جب مسلمان مرتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں. کہتا میں آپ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے اندر سما رہا ہوں کہ شاید کبھی دوبارہ میں دیکھ سکوں، لیکن ایک دن میں آپ کو اپنے سامنے جنت میں دیکھوں گا. کتنی گہری بات ہے. کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا. پروگرام کا آغاز کریں گے. لالا کبیر سے کہوں گا کہ قرأت اور نعتیہ اشعار پڑھیں، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سب درود پاک پڑھ لیں تاکہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، وہ گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا. اور میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، مجھ کو اتنا کچھ ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. تو پھر پڑھیے اللہ
صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بڑا خوبصورت کلام پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آستانہ علیہ گولڑہ شریف، ان کا لکھا ہوا کلام. انہوں نے ایک آرزو کی ہے، ایک جستجو کی ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں بھی وہ وہی محبت پیدا کرے. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ. قیامت ہے اب انتظار مدینہ. آپ پڑھ لیں مدینہ 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 مدینہ. ابھرنے کو ہے سبز گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ. اور یہ دوری نہیں اتے پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاج، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ. لگا لوں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، اگر رات آئے غبار مدینہ. اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، ارے بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. بہت شکریہ. بتاؤ سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس کا لوہا. تو اس نے کہا اگر لوہے کو آگ کے اندر ڈال دیں تو پھر طاقتور چیز کیا ہوئی؟ اس نے کہا آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی. ایک اور عقل مند شخص نے کہا اگر آگ کے اوپر پانی ڈال دو تو وہ آگ کو بھی کھا جاتی. کسی نے کہا پھر تو پانی سب سے طاقتور چیز ہے. اس نے کہا پانی طاقتور چیز ہے، اس کو تو انسان بھی پی جاتا ہے. تو پھر ایک اور عقل مند شخص نے کہا کہ طاقتور چیز تو پھر موت ہے، کیونکہ موت تو انسان کو بھی کھا جاتی ہے. پھر ایک اور شخص نے کہا کہ موت سے بھی طاقتور ایک چیز ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے موت سے طاقتور چیز ہے صدقہ، وہ تو موت کو بھی ڈال دیتا ہے. یہی ہے صدقہ، یہی ہے مدد، یہی ہے کسی کی امداد کرنا. ایک لمحے کے لیے اس کمرے کی اگر میں ساری بتیاں بند کر دوں، ایک لمحے کے لیے اگر میرے بس میں ایسا ہو کہ میں چٹکی بجاؤں اور آپ سب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے تو زندگی کیسی محسوس ہوگی؟ نہ کوئی رنگ، نہ کوئی رستہ، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی محفل، نہ کوئی پہچان. کون دائیں کھڑا ہے، کون بائیں کھڑا ہے. خود اپنا چہرہ جس کو آئینے میں دیکھتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکتے. آج ہم ان کے لیے یہاں موجود ہیں. عقاب اسکول فار بلائنڈ بہت ہی ایک اچھا پروجیکٹ ہے. میں اس پروجیکٹ سے آج میرا دوسرا سال ہے. میں منسلک ہوں. منسلک کیسے ہوا یہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں کافی ڈفرینٹ چیریٹیز کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں. یہاں پہ ہمارے بڑے محترم میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں چودھری نصیر صاحب. میں بڑا ان سے محبت کرتا ہوں، بے لوث محبت کرتا ہوں اور بالکل ان کو اپنا مانتا ہوں. تو انہوں نے مجھے جب پچھلے سال متعارف کروایا عقاب فاؤنڈیشن سے، اور جب میں نے ان کا پروگرام ہوسٹ کیا تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی کامیابی بھی دی اور کافی اچھا رسپانس بھی رہا. تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا.
لیکن اس سے پہلے جب میں نے اس کے بارے میں کچھ میٹنگز کی یا میں نے بات کیا یا پوچھا کہ دراصل کیا ہے، کیونکہ میں ہر کسی چیریٹی کے لیے منسلک نہیں کرتا اپنے آپ کو، بڑی میں آنیسٹ کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل جب دنیا میں کہیں پہ بم پھٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ چیریٹیوں کی جو ہے وہ بارشوں کے بعد جس طرح وہ مینڈک باہر نکل آتے ہیں اس طرح بے شمار سے چیریٹیاں کھل جاتی ہیں. سو آئی آلویز ایسوسیٹ ایٹ لیسٹ مائی سیلف کہ میں اس چیریٹی کے بارے کے ساتھ جڑوں یا اس کے لیے جا کے پروگرام کروں کہ جس کے بارے میں مجھے واقعی معلوم ہو کہ یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے. تو میں نے جب ان کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کیا، جو ہی مجھے پروفیسر صاحب کا پتہ لگا اور میں نے پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں وہ وائٹ اسٹک دیکھی. آپ بلیو کیجیے میں نے وہیں پہ ہی اپنی جو ریسرچ کرنا تھا عقاب کے بارے میں یا میں اپنے بندوں کو کہہ کے پاکستان میں پتہ کرا تھا، اسی وقت میں نے وہ چیز روک دی. میں نے کہا وہ شخص، وہ باپ، وہ انسان جو کہ خود لاٹھی لے کے دنیا کے اندر ایک ایسی نظر رکھ رہا ہے ان نابینا بچوں کے لیے جن کو وہ دکھانا چاہتا ہے، اب اس سے زیادہ اور جو ہے میں کیا کروں کسی کے بارے، کیونکہ وہ شخص اپنی ساری زندگی اس اندھیرے میں گزاری ہے، لیکن اس کو بھی رات کو خواب آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اندھے کو خواب نہیں آتے، نابینا کو خواب نہیں آتے، وہ بھی رات کو خواب دیکھتا ہے، وہ بھی اپنے اللہ سے متعارف ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا کا زندگی کا ویژن نظر آتا ہے. جب پروفیسر صاحب کو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی میں عقاب فاؤنڈیشن کے لیے مجھے جہاں بھی بلایا جائے گا میں یقیناً ہمیشہ جاؤں گا. ہمارے ساتھ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو جو آرگنائز کیا، سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا چلوں. راجہ وحید اکبر صاحب ایکس میئر ہیں آپ کے لیجن کے، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہماری سسٹر ہیں ساجدہ کبیر، انہوں نے آج کی یہ محفل عقاب فاؤنڈیشن کے لیے یہاں پہ ارینج کی. تو میں سب سے پہلے راجہ وحید اکبر صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ آئیے پلیز اور کچھ الفاظ ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو کہ آ کے آپ کو بتائیں کہ عقاب فاؤنڈیشن نے یہ خدمت کی. تھینک یو. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو ایک رونق کو دوبارہ کیا. میرا عقاب اسکول سے کوئی 3 سال سے میں یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. اس کے لیے مجھے کیونکہ پروفیسر صاحب بھی انہوں نے جو فاؤنڈر ہیں یہ خود نابینے ہیں، لیکن نابینے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء. اما بعد، تجھی کو حمد زیب ہے تو رب ذوالجلال ہے، ازل ابد آیا نہا کمال لازوال ہے، لم یلد ولم یولد بمثل بے مثال ہے، شعور کی مجال ہے تو ایسا ایک سوال ہے. عظیم ہے، قدیم ہے، کریم ہے، فہیم ہے، نعیم ہے، علیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. سب سے پہلے ذکر اس ذات کا جس کا وجود وجہ وجود تخلیق کائنات ہے، جسے خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے خود فرمایا کہ میرے محبوب میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کی جس خطے پر، آسمان کی جس کونے پر، ہوا فضا خلا کی جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پھول کی جس پتی پر، شبنم کی جس قطرے پر، پرندے کی جس اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں ابر رحمت کے رمجم برسا دوں گا. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی بالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. میرے دوستو، آج لالا قدیر نے جب بات کی، جناب اسٹیٹ سیکرٹری
ریڈیو کی خوبصورت آواز، انہوں نے جب بات کی انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا، چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، تقاریر پھر ہوتی رہیں گی یہاں پر جناب ملک صاحب بیٹھے ہوئے، کافی سارے دوست، لوٹن کی وہ کمیونٹی جو میری کمیونٹی ہے، جنہیں میں جانتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں. میں صرف عقاب سکول کی اگر آج بات کروں، میں اپنی گفتگو صرف اس بات پہ کروں گا کہ ہم سب نابینا ہیں. پروفیسر الیاس ایوب صاحب اور ان کے سکول میں پڑھنے والے بچے سارے بینا ہیں، وہ نابینا نہیں ہے. اچھا، میں تقریباً ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ہم بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال سے ہمارا آپس میں ربط و تعلق ہے، جب سے میں میڈیا میں ہوں، ہم ان کو کور بھی کر رہے ہیں، باقی بھی چیزیں کرتے ہیں. برطانیہ کے اندر عقاب سکول کی اس تقریب کے ساتھ جو فنڈنگ کے لیے یا ان کا جو سلسلہ اس کے لیے ہو رہی ہے، آج میں میرا خیال ہے ساجد یوسف صاحب تقریباً کوئی 8-10 سال کے بعد گفتگو کر رہا ہوں. برمنگھم میں ایک دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو میں جناب سینئر صحافی ساجد یوسف صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس دفعہ مجھے، جب میں پاکستان آزاد کشمیر گیا ہوا تھا، آپ نے مجھے کہا عقاب سکول میں آئے. ساجد یوسف صاحب نے جب میرا وہاں پر وزٹ ارینج کیا، میں وہاں پر پہنچا، یقین جانیے کہ اس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچے پڑھتے کیسے ہیں. یہ ڈاٹس کی لینگویج کے ساتھ کائنات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. جس طریقے سے بتایا گیا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ظاہر ہے ان کی آنکھیں نہیں تھی، کسی کی بالکل ختم ہونے کو ہے، کسی کی بالکل نہیں ہے، تو ڈاٹس کی لینگویج کے ساتھ اپنے انگلیوں کے پوروں سے یہ کائنات کو دیکھتے ہیں. یہ ABC پڑھتے ہیں. عقاب سکول کے اندر 3 لینگویجز اس وقت پڑھائی جا رہی ہیں، جس میں اردو، جس میں انگلش، جس میں عربک شامل ہے. میں حیران رہ گیا کہ ان بچوں نے وہاں پر قرآن مجید کی تفسیر لکھ رکھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ عقاب سکول کے اندر اتنا اچھا میں نے اسٹینڈرڈ دیکھا. سب سے پہلے تو وہ، چونکہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ ڈاٹس کے ساتھ اپنی لینگویج کا آغاز کرتے ہیں، اس سے یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ابتدائی کلاسز سے لے کر کے 8ویں تک، 8ویں سے لے کے 10ویں تک یہ اس سکول کے اندر پڑھتے ہیں. خود پروفیسر الیاس ایوب صاحب نے ٹرپل MA کر رکھا ہے، 3 MA ہے ان کے، اور یہ میرپور ڈگری کالج کے اندر پروفیسر ہے اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جن کی آنکھیں موجود ہیں. خود ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے محروم نہیں کیا، بصارت سے یہ محروم ہے. تو ان کے سکول کے بچے باہر نکل کر کے اسی نصاب کو پڑھتے ہیں جو نصاب ہمارے ہاں دوسرے بچے پڑھتے ہیں. پڑھنے کا صرف طریقہ یہ ہے کہ یہ چونکہ لکھ نہیں پاتے تو یہ بولتے ہیں، اپنے ڈاٹس کے اندر دیکھ کر کے وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں. ان کے بچے میٹرک بھی کرتے ہیں، ان کے بچے FA بھی کرتے ہیں، ان کے بچے BA بھی کرتے ہیں، ان کے بچے MA کرتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا کہ عقاب سکول کے اندر، عقاب سکول سے ہی پڑھے ہوئے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت تعلیم دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو وزٹ تھا، پھر اس کے بعد میں جنرل مینیجر آف ہم نیٹ ورک انٹرنیشنل سید نوید عالم صاحب کو بھی وہاں پر لے کر کے گیا، ہمارے ٹی وی چینل کے لیے. میں نے کہا کہ ان کو دیکھیں، سارا سلسلہ کریں، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. تو چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، میں دوبارہ عرض کروں گا، بات ختم کر کے صرف آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ ابرار کاشف بڑے خوبصورت شاعر ہیں ہندوستان کے. ان کی کلام آپ کے سامنے عرض کر کے میں اجازت دوں گا کہ انہوں نے کہا خدا کا سوال. انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے. ابرار کاشف کہتے ہیں کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سفار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں یہ بز میں آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں نے تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ یہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ،
درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا, بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر کہ اولاد بھی دی اور دیے والدین, الف لام میم کاف اور عین غین, یکل و ذہانت یہ شعور و نظر, یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر, اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے شریعت بھی دی, غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. تو میرے دوستو, آج میں دوبارہ عرض کروں گا کہ میں تو پروفیسر صاحب کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, دامے درمے قدمے سخنے قلبے, تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کام میں وقاف سکول فار دی بلائنڈ کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے, چاہے وہ فلم بند کر کے کریں یا قلم بند کر کے کریں یا اپنے جو ہم سے مالی تعاون ہو سکتا ہے اس کے لیے کریں. تو ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کے لیے روشنی بنے جنہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو, اپنے انگلیوں کی پوروں کو آنکھوں کی روشنی بنا رکھا ہے, اور وہ کائنات میں بھیک کے کٹورے لے کے نہیں پھر رہے بلکہ علم کی شمع علم کی چراغ لے کے پھر رہے ہیں. اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب جس کے جی میں آئے وہی لے سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. بہت خوبصورت, بہت ہی زیادہ خوبصورت. مطلب آپ نے ایک ایسا سما باندھ دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کن الفاظ کا چناؤ کروں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں. کیونکہ جب انسان دل سے بولتا ہے, من سے بولتا ہے, سچ سے بولتا ہے, ذہانت سے بولتا ہے, اور اہم بات ہے ان سب چیزوں کی گہرائی کہ اپنی اچھی نیت سے بولتا ہے, تو ایسے ہی خوبصورت الفاظ انسان کی زبان سے بیان کرتے ہیں. دوستو ساتھیوں, میں اب خاص طور پر ساجد یوسف صاحب کو بلانا چاہوں گا جو کہ اس وقت برطانیہ کی جتنی بھی وقاف فاؤنڈیشن کی ذمہ داریاں ہیں, ان کے جو ایونٹس ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے وہ پیش ہیں. تو پلیز ویلکم کیجیے ساجد یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیق مغل صاحب کے بعد تو کم از کم 1 گھنٹہ تو کسی کو بولنا نہیں چاہیے. 1 گھنٹہ تو ان کی بازگشت جو ہے وہ اس حال میں موجود رہے گی. بہت خوبصورت راکی بھائی, آپ نے تو بڑا خوبصورت آغاز کیا. رفیق مغل صاحب تو جو ہے وہ اس کو انتہا پر لے گئے. زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ مغل صاحب کے بعد جو پروفیسر صاحب سے پہلے جو ہے وہ بولنا بڑا مشکل ہوگا. سب سے پہلے تو میں جناب راجہ وحید اکبر صاحب, آپ کا, میری بہن ساجدہ کبیر اور ان کی پوری فیملی, وحید اکبر صاحب کی مسز, ان کی ساری فیملی اور اہل لوٹن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت جو ہے وہ محفل کا انعقاد کیا. ورلڈ کپ جیت کے آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس شو کے بعد مجھے انقریب محسن نقوی صاحب سے رابطہ کر کے پروفیسر صاحب کو پاکستان ٹیم کی طرف بھی کچھ کوچنگ کی پریکٹس دینی چاہیے, کیونکہ یہاں تو آنکھوں والے جو ہے بالکل ہی چیمپئن ٹرافی سے ہی باہر ہو گئے. لیکن آج کا میچ بڑا اچھا تھا جو افغانستان اور انگلینڈ کا تھا. ہم تو جس ملک سے ہوتے ہیں وہیں کی ہمیں چوٹ لگتی ہے. برٹش پاکستانی ہے, پاکستانی بھی ہار گئے اور برٹش بھی ہار گئے, تو وہاں سے بھی افغانستان والے ہمارے بھائی جو جیت گئے. ایسے بھی جو اچھا کھیلتا ہے اسی کو جیتنا چاہیے. پروگرام میں اب ہم جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک پریزنٹیشن ہے ہمارے پاس, ہم اگر یہ سلائڈس کو جو ہے تھوڑا سا ڈم کر سکیں پلیز کائنڈلی, برائے مہربانی. تھینک یو ویری مچ. یہ وہ فوٹیج ہے جس کے بارے میں آپ کو یقیناً سی بات ہے بعد میں بھی بات کروں گا, پروفیسر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 23 برس پہلے ایک کرسی, ایک میز, ایک کمرہ اور صرف ایک اسٹوڈنٹ جس کو پڑھنا تھا. 25 سال پہلے ایک کرسی, ایک میز اور ایک بلائنڈ بچہ جو پروفیسر صاحب سے پڑھنا چاہتا تھا. وہاں سے خواب کا یہ سفر شروع ہوا اور آج 150 بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور نام دیکھیے جو رکھا گیا جو سوچ کے, وہ ہے عقاب. عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو سارے پرندوں میں سب سے زیادہ اونچائی پر جا کر پروان کرتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی برڈز ہیں دنیا کے اندر سب سے جو اونچائی کی اڑان ہوتی ہے وہ عقاب کی ہوتی ہے. اور یہ صرف اور صرف اپنی کریکٹرسٹک جو اس کی ہیں وہ اس کی آنکھیں ہیں. یہ اتنی اونچائی سے لگ بھگ 10,000 فیٹ کی اونچائی سے بھی پانی کے اندر تیرتی ہوئی مچھلی کو بھی دیکھ سکتا ہے. اتنی تیز نگاہ ہوتی ہے. تو سوچئے کہ پروفیسر صاحب نے ان بچوں کو جو نام دیا اس فاؤنڈیشن کا, اسکول کو جو نام دیا ہے وہ یہ ہے. آئیے میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتا ہوں.
most pathetic person in the world is someone who has sight but not vision. 285 million people are visually impaired worldwide. 39 million are blind and 246 million with low vision. About 90% of the world visually impaired live in developing countries. According to an official report by the government of Pakistan, 1.5 million people in the country are visually impaired. Uncorrected refractive errors are the main cause of the visual impairment. The negative perceptions about blindness result in social exclusion and rejection of the blind. The blind are left out of the decision-making process and have limited opportunities for education and employment. This results in decreased self-esteem and a feeling of worthlessness. Limited social contacts accompanied by loss of employment and a drastic change in lifestyle leads to depression. A volunteer leader and visually impaired educationist, Professor Mohammed Ilyas Ayub, is the beacon of light for visually impaired community in Pakistan. He is the president of Azad Kashmir Association of the Blind and the principal of the Cobb School for the Blind in Mirpur. For the last 25 years, ACOB is working hard for the identification, education and employment for the all-blind community. Having masters in English literature, special education, and Islamic studies, Professor is teaching English literature in a local college. Professor Mohammed Ilyas Ayub has been honored with several state, presidential and national awards as recognition of his services. He established a Cobb School for the Blind in 2000. The school has been accredited by the Pakistan government and national certified organizations. As a private and non-profit institution, ACOB is providing free education to 200 plus visually impaired boys and girls. Most of these students are from marginalized communities. Around 500 have graduated and are living a normal and active life. The school has achieved several milestones in the past years. The first student in 2000, Shahid Sahil Zafar, today is teaching in the same school. When I had joined this school, I was unable to talk properly, stuttering, and was also not familiar with Urdu. With the help of teachers here and going through the trainings, now I am proud to tell you I am a voice artist training others in 6 local radio stations. In short, I learned how to talk, now teaching others. ACOB Complex is designed as a learning lab for visually impaired students between the age of 5 and 22. This center has supported me throughout of my studies. In 2022 I did my BS. Now I am teaching different classes here. I am also working as Braille transcriber. I also help the center in typing some books. I have prepared a Braille chart and people are working on that software. I was riding on a bicycle and had accident. My eye was badly hurt. I lost my vision. It's a prayer deep from my heart that each blind child here, including myself, will do everything when we will grow up. I had a tumor and I lost my sight. I live in hostel. I have many friends here. We love to play together. और उसकी आंख सूज के बंद हो गई. आप बिलीव कीजिए कि वो अपनी एक आंख जब उसकी बंद हुई, वो एक आंख से देख रही थी, तो उसको दुनिया जो है वो आधी लगती थी. और उस वक्त मैं कोशिश करता था कि उसकी दूसरी आंख खुल सके. बड़ा दर्द होता है, दुख तकलीफ होती है. आंख एक बहुत बड़ी नेमत है, और जो शख्स बगैर आंखों के इतने लोगों को आंखें और दुनिया दिखा रहा है, उसका इस्तकबाल भरपूर तालियों के साथ कीजिए. प्रोफेसर साहब प्लीज आए.
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. رفقائے محفل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، میں اور آپ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. مگر اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. سامعین عزیز وقار، امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا اور صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو انسانیت کی فلاح کے لیے یہی سورت کافی تھی. اس لیے کہ اس سورت کی بلاغت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 شرطیں گنوا دی کہ تم خسارے میں نہیں ہوگے اگر ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، حق بات اور صبر کی تلقین کرو گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامل الصالحات سے کیا مراد ہے؟ یقیناً نماز عمل صالح ہے، یقیناً روزہ عمل صالح ہے، یقیناً حج عمل صالح ہے. لیکن دوستوں، میں آپ کی توجہ ایک اور جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں. میرے نزدیک عامل الصالحات کی تفسیر یہ ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہم اس کی آنکھیں بن جائیں. عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے ہم اس کی زبان بن جائیں. عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں ہم اس کے ہاتھ بن جائیں. اے بصارت کی دنیا میں رہنے والوں، اللہ رب العزت نے آج آپ کو عامل الصالحات کی دعوت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کیا کروں گا، صرف آج آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ جو بچے بصارت سے محروم بچے یہ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بچے آپ کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا. ذرا سوچئے کہ وہ خاتون جس کے 4 یا 5 نابینا بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب کس طرح بنا کرتی ہوگی. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے بڑے وائٹ کالر جاب کے حوالے سے ہم ان کی پلاننگز کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو بصارت سے محروم ہیں، جو وسائل سے محروم ہیں، جو معاشرتی رویوں کے تازیانے سہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچئے. عامل الصالحات کی تفسیر یہی ہے کہ آئیے ہم لوگوں کی آنکھیں بنیں جو آنکھوں سے محروم ہیں. عقاب آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک دعوت رکھ رہا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر 200 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. لیکن ایک اور بات سن لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک وفد آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھائیے. تو اللہ نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھنے کے لیے 2 صحابہ کو ڈیپیوٹ کیا کہ آپ جائیں اور اہل مدینہ کو قرآن پڑھنا سکھائیں. ان میں سے ایک صحابی
حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور دوسرے وہ صحابی جو خود نابینا تھے، عبداللہ بن ام مکتوم. یعنی عبداللہ بن ام مکتوم اس نابینا صحابی نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھنا سکھایا. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، تاریخ ایسے واقعات کی شاہد ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان بصارت سے محروم بچوں کی آنکھیں بنیں گے، ان کے لیے وسائل مہیا کریں گے، تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اور آخر میں ایک اور بات تحدیث نعمت کے طور پر، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، صرف تحدیث نعمت کے طور پر، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت باوقار ایک جاب کر رہا ہوں. اور میں اکثر دوستوں کو وہاں بھی کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر رہ کے اس ملک کو 5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہوں اپنی ذاتی جیب سے. یعنی اتنی اچھی میری جاب ہے. میرے بچے امریکہ کے اندر، بیٹی برٹن کے اندر، یعنی جتنا میں سیٹلڈ ہوں الحمدللہ اتنے بہت کم لوگ خوش قسمت ہیں. اور دوسری، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے بھی ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا اور خواب کی عملی تصویر بھی دیکھی. لیکن یہ خواب کی عملی تصویر یوں ہی نہیں ہوگی، اس میں اللہ رب العزت کا خاص کرم اور آپ جیسے مہربان دوستوں کا تعاون تھا. مجھے یاد تھا کہ جب میں نگر نگر اور ڈگر ڈگر بصارت سے محروم لوگوں کے لیے یہ صدا لگایا کرتا تھا کہ آؤ ہم ایک ایسا کام کریں کہ میرے خطے کے نابینا جو ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہ بنے، بھیک دینے والے بنے. اور اسی صورت میں ممکن تھا کہ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے. تو میرے ساتھ شروع سے کچھ لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا، پھر یہ قافلہ بڑھتا گیا، اور آج الحمدللہ میرے ساتھ مخلصین کی ایک اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہے کہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں اور دعا گو ان کے لیے دعا گو ہوتا ہوں. ہر بستی کے اندر، ہر شہر کے اندر عقاب کے مخلصین موجود ہیں. یہ جو ہے لوٹن شہر کے اندر محترمہ ساجدہ کبیر پچھلے 10-12 سال سے عقاب کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، اور اب پچھلے 3 سال سے ہمارے دوست وحید اکبر صاحب، ان کی فیملی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بڑے ہمبل انداز سے، اور میں معذرت پہلے کر لیتا ہوں کہ اگر آپ عقاب اسکول کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، عقاب اسکول چلتا رہے گا، اور یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے. لیکن کیونکہ میرا کام کیا ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، فلاح کی صدا لگانا. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اس ادارے نے چلنا ہی چلنا ہے، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس رب کا کام ہے جو میرے اور آپ کا پالنہار ہے. اور خدا وسائل کا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ وسائل کے محتاج ہیں. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری کوششیں عقاب کے لیے اگر قبول کر لے. میں آپ تمام لوگوں کا ممنون ہوں اس دعا کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ محفل خاموش، صبح کے آثار جلوہ گر، اب حکم ہو تو ختم کروں داستان کو میں. آج کے پروگرام کی جو یا لیوٹن کے اندر یہ جو میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں، اب بلیو کیجئے کہ یہاں کی جو مجھے سب سے اچھی اور خوبصورت چیز لگی ہے وہ آپ سب لوگوں کا ذوق اور مزاج لگا ہے سننے کا. جب اعلیٰ جی نے پروگرام کا آغاز کیا تو تب آپ کی سماعتیں، آپ کی نگاہیں ہم پہ تھی. جب رفیق بھائی بول رہے تھے تو تب آپ لوگوں کی داد تھی، آپ کی نگاہیں تھی، آپ کی سماعتیں ہمارے ساتھ تھی. ساجد صاحب آئے تو ان کو آپ نے سنا، راجہ صاحب آئے تو ان کو آپ نے سنا. میں بھی ایک اتنا سی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں. اور جب پروفیسر صاحب آئے تو انہوں نے یقیناً اپنی باتوں سے آپ کے دلوں میں گھر یقیناً بنا لیا ہوگا. آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں، پہلا کام کرتے ہیں
ہاتھ منہ دھوتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں, چہرہ صاف کرتے ہیں, نہا دھو کے کپڑے پہن کے اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, کام پہ محنت کرتے ہیں ایمانداری سے رزق حلال کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے. شام کو واپس گھر آ جاتے ہیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, دینی سماجی مذہبی باتوں کے اوپر کچھ چرچا کرتے ہیں اپنے دوست احباب سے, اور رات ہو جاتی ہے اور سو جاتے ہیں. یہی ایک عام انسان کی زندگی. پوری زندگی کے اندر ہم اسی دستور سے ہر گھر کے اندر زندگی چلاتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگی کے اندر کچھ صدقہ جاریہ کرتے ہیں. کبھی راستے سے چلتے ہوئے کوئی پتھر پڑا ہو کہ کسی سے اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے اس کو ہٹاتے ہیں, کہیں پر کوئی کھلا نل ہو اس کو بند کر کے اس پانی کو بچاتے ہیں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ. کبھی کسی جانور کو بھوکے پیاسے کو کوئی چیز پلاتے ہیں یا کھلاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سے ایسی چیزیں گائے بغائے ہو جاتی ہوں یا ہم کرتے بھی ہوں, لیکن آج کے اس پروگرام کے بعد اگر کبھی کسی کی مالی مدد نہ بھی کر سکیں تو ضرور اپنی زندگی کے اندر ان صدقہ جاریہ کا ضرور خیال رکھیے گا. میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں لوگوں کو یہ تائید ضرور کر کے جاتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ 1 پاؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس 360 روپے, 350 روپے. اور میں نے پوچھا ملین؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو 10 لاکھ ہوتے ہیں. میں نے کہا لیکن اس 1 پاؤنڈ کی ویلیو یہ ہے کہ اگر اس کو اس ملین سے نکال دیا جائے نا تو وہ ملین بھی پھر ملین نہیں رہتا. یعنی کہ اس 1 پاؤنڈ کی بھی ویلیو اتنی ہے وہ ٹکر دیتا ہے اس ملین. تو سوچنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مدد کرنی ہے تو کیسے کریں. آپ لوگ باہر ٹیک اویز پہ جاتے ہیں, کھانا کھانے جاتے ہیں, 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ کا تو میل مل ہی جاتا ہوگا. ویسے بھی آپ کا لیوٹن جو ہے وہ کوئی کیا ہے, کوئی توا چکن کی پتہ نہیں توا ڈش ہے یہاں کی بڑی مشہور ہے, اور ایک یہاں کا لیوٹن ایئرپورٹ بڑا مشہور ہے. مجھے 2 چیزیں پتہ ہیں لیوٹن کے بارے میں. تو آپ لوگ یقیناً اس کے اگینسٹ اس کے پیسے پے کرتے ہیں. 2 دن کے بعد جو ہے وہ آگے رمضان شروع ہو رہا ہے. وہ ماہ رمضان جس میں ایمان اپنے عروج پہ ہوتا ہے, وہ رمضان جس میں قرآن کا نزول ہو, وہ رمضان جو کہ ہم پہ فرض ہے. تو اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ یہی سمجھیے کہ آج جو بھی مدد کریں گے وہ اگلے 2 دن کی اگر آپ میل نہ کھا کے بھی اس اچھے کام اور نیکی کے کام میں ہماری مدد کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. میری آج کی پہلی جو گزارش ہے آپ لوگوں سے اس پورے پروگرام کے بعد وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بھی مزید لگ بھگ 3 یا 4 مختلف شہروں میں یہ پروگرام پیش کرنا ہے, اور میں ان کے ساتھ موجود ہوں گا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہاں پہ بھی موجود ہوں, لیکن آج کے اس دن کو جب ختم کر کے آپ اپنے گھروں میں جائیں تو اس سکون سے جائیے گا کہ آپ پرسکون ہو کہ آپ نے نیکی کا ایک ایسا کام کیا جس سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ سے بہت خوش ہو. میں بڑے ہی سادہ الفاظ میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 150 بچے ہیں اسکول میں, اور ابھی آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک بچے کو پورے 365 دن رکھنا, پالنا, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اس کی تعلیم, اس کا لباس, اس کی زندگی کی وہ ضروریات جو اس کو 365 دنوں میں چاہیے, اس کا علاج, ہر ایک چیز کا خرچہ صرف اور صرف 720 پاؤنڈ ہے. یہ 720 پاؤنڈ میں آپ ایک بچے کو 1 سال کی زندگی دے سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی کل ہوگی کہ بھی نہیں. میں گاڑی چلا کر آیا ہوں, میں واپس گاڑی پر اپنے گھر بھی جا سکوں گا کہ نہیں. تو آج کا ہی یہ دن اور یہی موقع ہے کہ ہم نیکی کا یہ کام کر سکیں. سو میری پہلی گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ اس ہال میں سے کچھ لوگ, کچھ بچوں کو, اگر آپ لوگ میں سے وہ کون سا پہلا, بلکہ چاہوں کہ وہ کون سا پہلا شخص ہوگا جو کہ ایک بچے کو 1 سال کی زندگی دے, اور اس کمرے میں سے موجود وہ کون ہے جو سب سے پہلے فار دا 1 year اسپانسرشپ جو 720 پاؤنڈ کی ہے وہ پیش کرنا چاہے گا. ناؤ آئی لیو دا ریسٹ ڈیسیژن آن آل آف یو. تو بتائیے آپ لوگوں میں سے کون ایسا کوئی پہلا, ماشاءاللہ خوبصورت. محترم کا میں نام جان سکتا ہوں؟ مالک غلام عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل بگ راؤنڈ آف اپلاز فار 720 پاؤنڈ. اب ہمارے پاس 149 بچے رہ گئے. 150 کا دیکھیں, میں نے کہا تھا جب ایک ہنسا کوئی کم ہو جاتا ہے تو وہ پورے کے پورے اس کی آواز کو, اس نمبر کے لہجے کو, اس کی ویلیو کو, اس سب چیز کو کم کرتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ مزید ان نمبرز کو کتنا نیچے لاتے ہیں. یا لیوٹن سے پہلے شخص ہو گئے, جی دوسرے
Anwar Malik Sahab, a big round of applause for you. 148 kids still behind. मुझे मालूम है कि मैं सारे बच्चे तो यहीं से नहीं लेके जा सकता, काश मेरी ऐसी ख्वाहिश होती जैसा हो जाता। हमें आगे भी शहरों में जाना है और भी करना है, और ये हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा ना, स्कूल में तो चलना ही चलना, क्योंकि जिसके पीछे नीयत अच्छी हो, खुदा ताला की जात पीछे उसके साथ होती है। जनाब काउंसलर असलर साहब, माशाल्लाह जनाब, a big round of applause for your local counselor as well. ये लगता है जिम्मेदारी सिर्फ पहले टेबल ने ली है, मेरी आवाज शायद बाकी टेबल्स तक नहीं जा रही या साउंड सिस्टम से, वहां से भी अगर कोई मिलकर बोलना चाहे। और दूसरा मैं आपको एक और चीज बताऊं, कभी भी ये नहीं हमें देखना है, सोचना चाहिए कि हमारे पास आज है कल होगा कि नहीं होगा। जी अमीर गुलाम अब्बास साहब, माशाल्लाह, अच्छा, वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये देखें जो मकामी मुझे एक्समेयर साहब ने खुद भी राज साहब तो मुझे बता दिया, और इंशाल्लाह ताला ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है यूट्यूब पे आपकी ये जो कुछ फैमिलीज यहाँ पे आई हैं, कि इंशाल्लाह ताला आप लोग रमजान में भी मेरे प्रोग्राम सुनिएगा, वहां से भी मैं आपके साथ ताल्लुक बना लूंगा लाइका रेडियो से, लेकिन इस दौरान जो है वो हमेशा मुझे यादों में जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। मजीद अगर कोई चाइल्ड 147 तीन लोग जो है वो 3 बच्चे अभी तक हमारे स्पॉन्सर हो चुके हैं। मजीद अगर कोई आप लोगों में से करना चाहे, वो चाहे मंथली पेमेंट का भी एक ऑप्शन है, डायरेक्ट डेबिट का भी एक ऑप्शन है, और लगभग अगर आप इकट्ठे देना चाहते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग दे सकते हैं। तो बराबर मेहरबानी बताइएगा, 60 पाउंड आई थिंक मेरा ख्याल है बनते हैं पर मंथ। अगर आप लोग पर मंथ देना चाहते हैं 720 पाउंड में एक बच्चे की जो है वो कफालत हो सकती है, और ये बड़ी मुनासिब सी अमाउंट है जिसमें आप इतना सब कुछ जो है वो एक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। महसूस कर सकते हैं जो खुदा ने उनको ये सलाहियत दी है पढ़ने की, वो इस मशीन के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो 550 पाउंड की ये मशीन है जो कि एक बच्चे के लिए है। हमारे पास इस वक्त मशीनें हैं जिन पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको शेयर करनी पड़ती है, उनकी तादाद पूरी नहीं हो सकी कि हर बच्चे के पास अपनी मशीन हो और वो उससे प्रैक्टिस करके मजीद बेहतर तरीके से पढ़ सके। सो 550 पाउंड के हिसाब से आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी शख्स उसको स्पॉन्सर करना चाहे। और अब जो मैं अगली चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बल्कि एटलीस्ट हॉल में मौजूद एटलीस्ट हर एक शख्स को, हमारी हर एक बहन को, यहाँ पे बैठी हुई हर एक माँ को, एक बाप को, एक भाई को, एक दोस्त को, यकीनन उसमें अपना हाथ खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप सब लोग एटलीस्ट जितने भी लोग यहाँ पे हॉल में बैठे हैं इसको ये जरूर आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर एक नाबीना शख्स की जिंदगी जो है वो बिल्कुल जिंदगी नहीं है। आप देखिए प्रोफेसर साहब को सिर्फ वहां से यहाँ तक आना था तो तब भी वो उसको अपने साथ लेकर आए। दैट इज अ वाइट स्टिक, जो कि ब्लाइंड के लिए उसका सहारा है, उसका दोस्त है, उसकी मदद है। उसके बगैर वो अपना एक कदम भी नहीं हिल सकता। 35 पाउंड की ये स्टिक है, एंड आई विश कि इस हॉल में बैठे हुए हर एक शख्स को एटलीस्ट ये एक स्टिक जो है वो आज जरूर डोनेट करनी चाहिए इन 150 बच्चों को, कि वो बच्चे जो होंगे आप भी फर्स्ट वन फॉर द स्टिक। अब देखते हैं राउंड जाते हैं। अगर आप लोगों में से जो भी अपने अपने हाथ उठाइए, वहां पीछे देखिए जी, 35 पाउंड में सेकंड, 35 पाउंड वन स्टिक, ओके वन स्टिक। यहाँ पे हमारी अब किस तरह से वन स्टिक सिस्टर, ओके वन स्टिक फ्रॉम देयर। यहाँ पे भी वन स्टिक, तकरीबन इस टेबल के भी 4-5 लोगों के हाथ खड़े हो गए हैं, वहां पे भी, उस टेबल के भी माशाल्लाह सारे हाथ खड़े हो गए हैं, पीछे वाले टेबल के भी सारे हाथ खड़े हो गए हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ सिस्टर्स के टेबल से भी अगर कोई 35 पाउंड में, वो हम मजीद वहां से भी सिस्टर के हाथ खड़े हुए। जो हमारा फॉरेन के टेबल है वहां पे जो हमारे दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे इसी प्यार की उम्मीद थी कि आप लोगों ने जो है वो ये हमें दिया, और एटलीस्ट ये जो हमारा स्टिक का है, एटलीस्ट हो रही तो हम यहाँ से इतनी स्टिक्स हो गई है माशाल्लाह के हमें आगे की जो जगह होंगी वहां पे जाके स्टिक्स के लिए जो है वो एटलीस्ट नहीं पूछना पड़ेगा। जी ब्रेक मैं वो अभी सीख कर रहा हूँ, या वो आपके अपने जो इस दुनिया से रुखसत होके जा चुके हैं उनको अगर आप अमानी देना चाहते हैं। अमानी वैसे फायदे में क्या होता है मैं बता देता हूँ। अमानी जो है वो जन्नत का तोहफा है, और जब आपके बुजुर्ग वहां पे जाते हैं तो जब आप उनके नाम पे कोई अच्छी चीज करते हैं
تو فرشتے جو ہیں وہ ایک تحفہ لے کے جاتے ہیں جنت کا آپ کے پیاروں کے پاس، اور ان کو جا کے وہ امانی پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے نام سے، تو یہ آپ کے لیے ہے. اور یہ نام میرے بھی بڑے قریب ہے کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کا نام بھی امانی ہے، تو ہم نے یہی سوچ کے رکھا تھا. 500 پاؤنڈ کا بریل قرآن مجید ہے. جب بھی وہ 150 پاؤنڈ کا ہے، اچھا سوری میری مسٹیک ہے کیونکہ یہاں پہ قرآن لکھا ہے، میں سمجھا تھا کہ اس پہ یہ حافظ قرآن ہے. 150 پاؤنڈ کا بریل قرآن ہے. 150 پاؤنڈ میں وہ بچے جب بھی ان کو ہاتھ لگائیں گے محسوس کریں گے تو آپ بلیو کیجئے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو اس پہ پڑھا جائے گا، ایک ایک آیت جو اس پہ پڑھی جائے گی ان بچوں کے ذریعے یا جس کے بھی اس بریل قرآن کو ہاتھ لگیں گے، وہ یقیناً سی بات ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ثواب دے گا. تو قرآن مجید کے لیے بھی ہمیں ضرور بتائیے. 150 پاؤنڈ میں ایک جی بریل قرآن، بالکل وہ بریل جی، کیونکہ وہی ایک واحد قرآن ہے، کیونکہ عام قرآن سے وہ بچے پڑھ نہیں سکتے اور ان کے لیے ان کو اسپیشل بریل قرآن جو ہے وہ چاہیے. امداد کے بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. ہماری یہاں سے بھی ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے کہ آپ نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، آپ لوگوں کو زندگی دے، آپ لوگوں کو عزت اور وقار دے کہ جس خوبصورت انداز سے آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہہ لیجیے کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، یہ محبت دکھا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمارے یہاں سے بھی بہنیں ہیں جو کہ آلریڈی منی کلیکٹ کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں ساتھیوں کا، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بھی، آپ لوگوں سے بات کرنے کا بھی. ہم لوگ بھی یہاں موجود ہیں، پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں. اگر کوئی شخص پرسنلی بھی پروفیسر صاحب سے بات کرنا چاہے یا ساجد صاحب سے بات کرنا چاہے یا ہم میں سے ٹیم کے ممبران سے بات کرنا چاہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور میری جانب سے، باقی خان کی جانب سے بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا، آئندہ کسی اور موقع پر آپ لوگوں سے ملاقات ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ریاض بٹ صاحب، اچھا جی ہمارے یہاں پر سابق میئر ہیں ریاض بٹ صاحب. وہ دراصل تھوڑا سا تاخیر سے آئے ہیں، جب پروگرام چل رہا تھا تو یہاں موجود نہیں تھے. وہ بھی ریسنٹلی اوقاف فاؤنڈیشن کو وزٹ کر کے آئے ہیں. تو میں آپ کا ایک ایک پیسہ اللہ کے فضل سے صحیح جگہ پہ لگتا ہے. وہاں میں نے دیکھا، اور جو بات ایک میری جو خدمت کی میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو ہمارے جو انگریزوں کے معاف کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نیک لوگوں کا کام ہے، ولیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے. جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو خوش رکھے، ضرور ان سے تعاون کریں. رئیس صاحب آپ کا شکریہ اس لیے کہ آپ نے دوسرا پروگرام کرایا. انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی اپنی اس پر ڈالیں گے اور اچھا پروگرام کریں گے. اگر ساتھی یوسف کسی جگہ، میں اسلم صاحب، رئیس صاحب، انوار، کوئی کسی جگہ پہ میں لے جانا چاہیں، بات تو ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کا کام آگے بڑھے اور اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اتنے پیار سے آپ لوگ اس چیریٹی کے لیے اور اس کاز کے لیے جب بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتا چلو کہ 16 مارچ کو سلاؤ، جہاں سے لگ بھگ 30 مائلز یا 25 مائلز اوے ٹاؤن ہے، وہاں پر ایلیٹ بینکٹنگ ہال ہے. وہاں پر ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ افطار ڈنر کے ساتھ جو ہے اوقاف فاؤنڈیشن کے لیے بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ وقت نکال سکیں تو ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ جو ہے وہ وہاں پر بھی آ کے دیں. مقامی شہر میں جب جا کے مقامی لوگوں کے ساتھ بات کی جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وقت بھی ہمارے پاس ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے. تو میں جناب کونسلر راجہ محمد اسلم صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آئیے اور کچھ خوبصورت الفاظ سے میں نوازیں. Distinguished guests, ladies and gentlemen, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آرگنائزرز کا، راجہ وحید صاحب اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا اور ہم کو بھی موقع ملا کہ ہم شرکت کر سکیں. ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ہر دنیا کی جو لکشری ہے وہ میسر ہے، اور اس ملک نے جو اسپیشل نیڈز بچے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے. اور ان کو، جیسے یہ کاؤنسلر ہمارے بھائی ہیں آپ کو بتائیں گے
کہ ان کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے, ان کو سکلز دی جاتی ہیں, ایجوکیشن, اور پھر اس کے بعد امپلائمنٹ دی جاتی ہے. اکثر ڈیولپنگ کنٹری میں یہ نہیں ہوتا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے جو پروفیسر صاحب یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ صرف نہیں کہ ان کو بچوں کو مالی امداد کریں, لیکن ان کو سکلز اور ایجوکیشن دیں. بہت شکریہ کونسل صاحب. اب یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. اچھا سیاست میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کونسلر بلاؤ اور دوسرے کونسلر بلاؤ تو کہتے ہیں یہ جو فنکشن تھا وہ لیبر پارٹی کا تھا, یا یہ فلاں پارٹی کا تھا, یا فلاں پارٹی. تو ہمارے ساتھ لگے کہ دوسرے کونسلر بھی موجود ہیں. ملک انوار صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا ہے. السلام علیکم جی ایوریون. سب سے پہلے تو میرے ریکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ میرا تیسرا ڈنر ہے آپ کے ساتھ. پچھلے 3 سال سے میں شرکت کر رہا ہوں. ویسے سب سے جب میں پہلی دفعہ ملا اوورسیز پاکستانیوں کی, اور ان کے سلسلے میں بھی مجھے کافی پروگرامس پہ جانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ بھی میں اپنے محترم کو دیکھتا رہتا ہوں, ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے, کیونکہ یہاں میٹنگ میں میرے ایک ہی جانے پہچانے جو شخصیت ہے وہ پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, نابی صاحب. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی ہو تو اگر آپ اچھے الفاظ پہ اس کا اختتام کریں, کیونکہ میں آپ کو اس ریفرنس سے جانتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دفعہ آج آپ کے اس پروگرام میں مجھے آنے کا اتفاق ہوا, اور خصوصی طور پر پروفیسر صاحب کی کاوشیں اور بصارت سے بظاہر محروم ہونے کے باوجود ان کا علم, ان کی بصیرت, ان کا کام یقیناً قابل تحسین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک نعمت سے بسا اوقات کسی کو محروم کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے کئی ایک اور نعمتوں سے نواز بھی دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کونسل اسلم صاحب نے کہا کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں ان کی چونکہ پراپرلی اسٹیٹ کی سطح پر تو کیئر نہیں ہوتی, اور یقیناً اسی طرح فلاحی ادارے وہ ان کی لک آفٹر کر کے ان کو بکاری بننے سے بچا کے اپنے قدموں پر کھڑا کر کے ایک بہت بڑا یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کے اندر ان کے دست و بازو پر کہ ہم کو بھی اسے کامیاب کرنے کی توفیق دے. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم دے رہے ہیں. انتہائی قابل احترام خواتین حضرات, بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, میں صرف 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. راجہ وحید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس کار خیر میں ہم حصہ لیں. میں صرف چیریٹی کے حوالے سے اس ملک کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں ہمارا اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. تو جن لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پر ہر 2-3 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی لیٹر آ جاتا ہے آپ کو گھر میں. لاسٹ جو میں نے جو بچے گھر خط لے کر آئے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وی اے برائٹ شائن برائٹ. تو اس کے ساتھ میں لکھا ہوا تھا جی کہ 1 پاؤنڈ جب بچے جہاں لے کر آئے اگر افورڈ کر سکتے تھے 1 پاؤنڈ بچے کو دے دیں. تو وہ سکول جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سکول ہیں, تو وہ جو 1 پاؤنڈ بچہ لے کر جاتا ہے اس سکول میں اگر 100 پاؤنڈ اکٹھا ہوتا ہے یا 200 پاؤنڈ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے جن لوگوں کو پرابلم ہے ان کی چیریٹی میں جاتا ہے. اسی طرح پاپی اپیل اور بہت ساری اس ملک میں بہت سارا یہ مربوط نظام ہے جو خیراتی ادارے چلا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جو یہ بلائنڈ بچوں کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور آنکھوں کی قدر انہیں کو ہوتی ہے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا دست بازو کرنا چاہیے جتنے بھی ہم ان کی مدد کر سکیں. میں پھر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکریہ. تھینک یو. کھانے کا ٹائم ہو گیا, کھانا سرو ہو رہا ہے, تو آئیے ہمارے ساتھ کھائیے. ایک اور لے لیتی ہوں, میں 2 کھائے کہ نہیں ہے چکن.
सैलड भी हाँ बस जल्दी मीठे चावल किसी ने खाने हैं तो आ जाए, ये ले। जो बनाता है वो इतनी नहीं परवाह होती है, ऐसे तो दूसरे बंदे के थोड़ा है, हमने खाना। ग्रुप फोटो बनवाना होना पिया। ये देखिए जी मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड साजिदा मेरे लिए लेके आ गई चावलों के साथ चाय भी। वाह 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 वाह, दोस्त हो कैसी साजिदा। ग्रुप फोटो बनवाने ना बहुत ही शौक है सारे की, मर्दों की भी, मैं सोचा सिर्फ औरतों की होना। बाहर ऐसा निकलिया था, पुलिस ने गड्डी कुछ की खिलाया था, वार्निंग देने लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जी चैरिटी इवेंट पर वापस आई गई और चैरिटी इवेंट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया, बहुत अच्छा बंदियां रिस्पॉन्स दिता और बहुत ही अच्छा डोनेशन होए और काफ़ी ज़्यादा बंदियां जेड़ा ना प्लेज किया कि असां ईयरली जेड़ा ना एक साल वास्ते एक बच्चे नी एजुकेशन और रहन सहन ना सारा अगर इंतज़ाम तुसां अपने ज़िम्मे ना चाहते हो या बच्चा स्पॉन्सर करना चाहते हो तो उसना 750 पाउंड है साला ना 750 पाउंड तक कुछ भी नहीं था। तो पता कितने ज़्यादा अखराजात हैं और कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है चीज़। पाकिस्तान में जड़ा ना वो 750 पाउंड पर एक बच्चा तालीम भी हासिल करी सकना और स्पैशल बच्चे से पता तालीम जी है थोड़ी डिफरेंट होनी है, उसने वास्ते स्पैशल करान होना वै स्पैशल उसने वास्ते चीज़ां होनी लर्न करने वास्ते, इस वास्ते वो थोड़ी जी एक्सपेंसिव होनी है, लेकिन फिर भी 750 पाउंड साल ना कुछ भी नहीं था। काफ़ी बंदियां वो भी स्पॉन्सर किया हुआ है और कुरान पाक भी एक स्पैशल कुरान पाक होना जो 150 ना होना वै और जिला बच्चा पढ़सी तो असा की हिसाब हो सी है। प्लीज़ एक दफ़ा फिर सो की रिक्वेस्ट करनी है कि ज़रूर इस चैरिटी की सपोर्ट करे। जेडे बच्चे न सारे उत्थे तालीम हासिल करने सुनी रहे हो सो पूरे प्रोग्राम में दसिया गया है वो सारे बच्चे ब्लाइंड हैं और जेडे प्रोफैसर साहब न लियाज साहब वो भी ब्लाइंड हैं। तो उन्हें की क्या गर्ज हो सी कि तुसों कोई पैसे खासन या जड़ा तुसा पैसा अच्छी जगह पर नहीं लान लगे वो खुद अखा नहीं रोशनी तो मैं महरूम हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कि उन्होंने बच्चों ने ज़्यादा एहसास हो सी, ज़ाहिर सी बात है जड़ा बंदा खुद उस चीज़ की सफ़र करना होना तो वो ज़्यादा उसने की अंडरस्टैंड कर सकना और किसी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने लुक आफ्टर हो रही है। उधर 150 बच्चा हुआ था तो इंशाल्लाह जदों भी माड़ा पाकिस्तान चक्कर लगाना तो मैं उत्थे दरसा में जाकर तो व्लॉग जरूर बना सा उन्होंने बच्चों सौ की जरूर मिला सा। तो ये सी अज की माड़ी वीडियो थोड़ी जी लंबी हो गई लेकिन माशाल्लाह सब बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, बहुत ही अच्छा जड़ा ना वो सारे अपनी अपनी तरफों जड़ा ना वो बोले न और ज़ाहिर सी बात है चैरिटी इवेंट की जड़ा वो 4 चांद लाए ने। तो ये सी अज की माड़ी वीडियो उम्मीद करनी पसंद आई उसे पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके जरूर दसे कि अज नवे व्लॉग की अज लगा तो मिल सकता नेक्स्ट वीडियो उस वक्त तक इजाज़त चाहनी। अल्लाह हाफिज़।